ناظرین آداب، آپ جڑے ہیں لازوال نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے۔ میں ہوں سید نیاز شاہ۔ آج جمعہ رات ہے، 4 جنوری سن 2024 عیسوی، 21 جمادی الثانی 1445 ہجری اور 20 پو 2080 بکرمی۔ پیش خدمت ہیں آج روزنامہ لازوال اور کچھ دیگر اخبارات میں چھپی اہم خبریوں کی چند سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لکشدیپ کے کارواٹی میں 1150 کروڑ روپے سے زیادہ کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا، قوم کو وقف کیا اور ان کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ آج کے ترقیاتی منصوبے ٹیکنالوجی، توانائی، آبی وسائل، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت طلباء کو لیپ ٹاپ دیے اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے تحت اسکولی طالبات کو سائیکلیں دی۔ انہوں نے کسانوں اور ماہی گیروں کو بھی پی ایم کسان کریڈٹ کارڈ بھی دیے۔ اس موقع پر ایک عوامی جلسے کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ لکشدیپ کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ کشمیر میں شدید خشک سردی کی لہر جاری ہے۔ کشمیر میں بدھ کے روز شدید خشک سردی کی لہر جاری رہی اور زیادہ تر آبی ذخائر جزوی طور پر جم گئے۔ کشمیر شدید خشک سردی کی لہر کی زد میں ہے کیونکہ ڈل، نگین، وولر اور دیگر تمام جھیلیں، ندیاں اور دریا کے کچھ حصے جم گئے ہیں، جبکہ بہت کم برف باری کی وجہ سے ان میں پانی کی سطح خطرناک حد تک گر گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ایک ترجمان کے مطابق سری نگر میں کم از کم درجہ حرارت -4.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، گلمرگ میں -3.8، پہلگام میں -6.6، کپوارہ میں -5.3 اور قاضی گنڈ میں -4.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لداخ یونین ٹیریٹری کے ضلع لیہ میں کم از کم درجہ حرارت -12.4 ڈگری سینٹی گریڈ اور ضلع کرگل میں کم سے کم درجہ حرارت -10.7 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ دراس میں -14.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کشمیر میں 7 جنوری تک موسم وسیع پیمانے پر خراب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 اور 5 جنوری کو موسم ابر آلود رہ سکتا ہے اور اس دوران پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں برف باری متوقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 8 جنوری کو موسم ابر آلود رہ سکتا ہے اور اس دوران پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی بارشیں یا برف باری کا امکان ہے۔ جموں شہر میں 7، کٹڑا میں 4.4، بٹوت میں 2.6، بھدرواہ میں 0.3 اور بانہال میں -1.6 درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ ڈی کے جی بفلیاز حملے کے بعد رجوری پونچھ میں تلاشی مہم جاری۔ پونچھ سیکیورٹی فورسز نے بدھ کو مشکوک نقل و حرکت کی اطلاع ملنے کے بعد پونچھ ضلع کے منڈی اور مینڈر کے جنگلاتی علاقوں میں مشترکہ تلاشی مہم شروع کی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ کچھ مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاع کے بعد مینڈر کے قصب لاڑی اور منڈی کے اڑائی علاقوں میں فوج اور پولیس کی مشترکہ کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مشترکہ آپریشن شروع کیے گئے ہیں۔ قبل ازیں گزشتہ ماہ پونچھ کے ڈی کے جی بفلیاز علاقے میں ملیٹنٹوں کے گھات لگا کر حملے میں 4 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے جبکہ 3 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ حملہ کے بعد بفلیاز، ڈی کے جی اور تھنہ منڈی کے علاقوں میں قریب 2 ہفتوں سے بڑے پیمانے پر ملیٹنسی مخالف آپریشن جاری ہیں۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت حکومت ہند کی وزارت اطلاعات و نشریات کے پریس انفارمیشن بیورو کی جانب سے بین ریاستی میڈیا کوریج کا ایک خوش آئند سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت مختلف ریاستوں و مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے صحافیوں کے وفود کو وکست بھارت سنکلپ یاترا کی عکاسی کے لیے دوروں پر بھیجا جا رہا ہے۔
جموں کشمیر سے مختلف میڈیا اداروں سے ایک وفد 2 جنوری تا 6 جنوری اتر پردیش کے دارالخلافہ لکھنؤ کے دورے پر ہے۔ اس دورے کے دوران PIB لکھنؤ کی میزبانی پر صحافیوں کے وفد کو مختلف مقامات کا دورہ کروایا جا رہا ہے، جہاں انہیں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت چل رہی سرگرمیوں سے آگاہ کروایا جائے گا۔ خصوصی تحقیقاتی ایجنسی SIA نے دہشت گردی کی فنڈنگ میں ملوث ایک سرحد پار منشیات اسکینڈل کا حصہ ہونے کے الزام میں ایک پولیس اہلکار سمیت 2 مزید افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس بات کی جانکاری حکام نے بدھ کو دی ہے۔ کشمیر نیوز سروس KNS کے مطابق انہوں نے بتایا کہ جموں کے سلیکشن گریڈ کانسٹیبل سیف الدین اور شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں اوڑی کے سابق سرپنچ فاروق احمد جنگل کی گرفتاری سے اس کیس کے ملزمان کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ ادھر آسام کے گولا گھاٹ میں علل صبح ایک خوفناک سڑک حادثہ میں 14 افراد ہلاک اور 27 دیگر زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ گولا گھاٹ کے ڈیڑھ گاؤں کے نزدیک صبح 5 بجے مسافروں سے بڑی ایک بس اور تیل ٹینکر کے درمیان ٹکر کے نتیجے میں یہ حادثہ ہوا۔ ڈویژنل کمشنر جموں رمیش کمار نے جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی طرف سے رامبن بٹوت ڈوڈا کشتواڑ قومی شاہراہ پر سڑک حادثات کی وجوہات جاننے کے لیے تشکیل دی گئی ماہرین کی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ وہیں موگر روڈ کمیٹی کے ممبران پروفیسر GM بھٹ اور دیگر کے ساتھ بھی انہوں نے بات چیت کی۔ اس موقع پر ماہرین کی کمیٹی پہاڑی علاقوں میں حادثات کی ذمہ دار وجوہات کا جائزہ لینے اور ان کا پتہ لگانے کے لیے ان سڑکوں کا معائنہ کرنے کا بھی احاطہ کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران ڈویژنل کمشنر نے کمیٹی کی جانب سے حقائق کے نتائج اور سفارشات کی اہمیت پر زور دیا جو قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے نافذ کی جائیں گی۔ ڈویژنل کمشنر نے کمیٹی کے ممبران پر اپنی رپورٹ میں قابل عمل نکات، فوری اقدامات اور عملی اقدامات پر زور دیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ یاسین محمد چودھری نے DC آفس کمپلیکس کے کانفرنس ہال میں ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں محکمہ PWD R&B کے مختلف سب ڈویژن کی جانب سے شروع کیے گئے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ DC نے PWD کے ذریعے نبارڈ، UT سیکٹر، سٹی اینڈ ٹاؤن، DDC، BDC، BRI گرانٹس اور دیگر اسکیموں کے تحت کیے گئے کاموں کا فزیکل اور مالیاتی پیش رفت کا ایک جامع جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کو مختلف جاری منصوبوں کی پیش رفت، کامیابیوں اور مقاصد سے آگاہ کیا گیا۔ DC نے XEN کو ہدایات کی کہ وہ تمام جاری کاموں کی رفتار کو تیز کریں تاکہ مقررہ مدت میں تکمیل حاصل کی جا سکے۔ عوامی شکایات کو دور کرنے کے مقصد کے ساتھ ضلع ترقیاتی کمشنر کشتواڑ نے ہفتہ وار بلاک دیوس پہل کے ایک حصے کے طور پر کلنا پلماڑ میں عوامی شکایات کے ازالے کے کیمپ کی سربراہی کی۔ منعقدہ بلاک دیوس پروگرام کا مقصد کلنا اور اس کے ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں کو درپیش خدشات اور مسائل کو حل کرنا تھا اور فوری حل تک ان کی رسائی کو یقینی بنانا تھا۔ بانہال اور کھڑی کے بیچ ریلوے لائن پر کمشنر آف ریلوے سیفٹی نے دورہ کر کے سیفٹی کے حوالے سے جائزہ لیا۔ یاد رہے کہ اس دورے کے قبل ہی لوگوں کو بانہال سے کھڑی ریل لائن سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اس دورے کا مقصد سیفٹی کے حوالے سے کاموں کے جائزے کے ساتھ ریلوے لائن پر دیگر کمی پیشیوں کا جائزہ لینا بھی مطلوب تھا۔ وہیں امید کی جا رہی ہے کہ اس مہینے کے بعد بہت جلد بانہال سے کھڑی ریل سروس بحال ہوگی۔ ضلع انتظامیہ کولگام نے لوگوں کی شکایات اور مسائل کے ان کی دہلیز پر جلد از جلد ازالے کو یقینی بنانے کی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے آج ہفتہ وار بلاک دیوس کے ایک حصے کے طور پر ضلع کے 3 بلاکوں میں دیوس کولگام اور DH پورہ میں عوامی رابطہ پروگراموں کا انعقاد کیا۔
ضلع ترقیاتی کمشنر کولگام ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے کولگام میں منعقدہ شکایات ازالہ کیمپ میں لوگوں کے مسائل کا جائزہ لیا۔ شکایات ازالہ پروگرام میں کھلورا، کیومتی بستی اور دیگر کئی علاقہ جات کی عوام نے شمولیت کی۔ گاندربل کے کنگن سب ڈویژن کے کئی علاقے جن میں ڈاکٹر کالونی، پریگ، سترینا اور مرگھنڈ میں کچھ اثر رسوخ والے لوگوں کی جانب سے عدالت عالیہ کے حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نالہ سندھ کے کناروں پر مکانات تعمیر کیے گئے تھے، جن کا انتظامیہ نے سختی سے نوٹس لیا ہے اور ان تمام ڈھانچوں کو گرا دیا ہے، جس میں لاکھوں روپے کی لاگت کے تعمیرات مکان ہیں۔ عوامی حلقوں نے انتظامیہ کی اس کارروائی کو سراہا ہے، تاہم لوگوں کی یہ بھی مانگ ہے کہ یہ کارروائی آئندہ بھی جاری رہنی چاہیے۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ نالہ سندھ سے 100 میٹر دائرے میں کسی بھی تعمیرات کو کھڑا کرنا قانوناً جرم ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل نے کمیونٹی کے مسائل کا خود جائزہ لینے کی کوشش میں ہائر سیکنڈری اسکول منی گام میں ایک بلاک دیوس کی صدارت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر مشتاق احمد، چیف پلاننگ آفیسر اور اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ تحصیلدار لار اور متعلقہ لائن ڈپارٹمنٹوں کے دیگر افسران بھی موجود رہے۔ عوامی نمائندوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ دوران تقریب بلاک لار کے رہائشیوں نے متعلقہ افسران کے سامنے متعدد ترقیاتی مسائل اور شکایات کا اظہار کیا۔ ان مسائل میں علاقے کے بے شمار بنیادی مسائل بھی شامل تھے، جنہیں سننے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے ان کو حل کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ ناظرین، آپ کو یاد دلا دیں کہ روزنامہ لازوال میں جموں کشمیر کے سبھی اضلاع کی سبھی تحصیلوں سے رپورٹرز ضرورت ہیں۔ خواہش مند اہل امیدوار اپنا سی وی لازوال نیوز jammu@gmail.com پر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ 15 جنوری آخری تاریخ ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام آج کی سرخیاں اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ تمام چھوٹی بڑی خبروں کے لیے لازوال نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے رہیں۔ خدا حافظ۔